بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ واقعہ ہماری چل رہی تھی، پہلے 56 آیات ہو گئی تھی۔ آج ہم آیت نمبر 57 سے شروع کرتے ہیں۔ نحنو ہم، خلقناکم ہم نے پیدا کیا تمہیں، خلق پیدا کیا نہ ہم نے کم تمہیں، فلولا تو کیوں نہیں تصدقون تم سچ مانتے، افرأیتم تو بلا دیکھو، ما تم نونا ما وہ جو تم نونا تم منی گراتے ہو، کیا انتم تم تخلقونہ بناتے ہو اسے آدمی، ام یا نحنو ہم خالقون بنانے والے ہیں۔ اب ان 3 آیات کا با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں، پھر ان کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا تو تم کیوں سچ نہیں مانتے، تو بلا دیکھو جو تم وہ منی تم جو گراتے ہو، کیا تم اسے آدمی بناتے ہو یا ہم ہی بنانے والے ہیں۔ ان کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی ابتدائی تخلیق سے اپنی قدرت اور وحدانیت پر استدلال فرمایا ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے کافرو، تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، ہم تمہیں عدم سے وجود میں لے کر آئے، تم مرنے کے بعد اٹھنے کو کیوں سچ نہیں مانتے، حالانکہ جو پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہے تو وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بدرجہ اولا قادر ہے۔ اور اگر تمہیں اس بات میں کہ ہم تمہیں عدم سے وجود میں لائے شک ہے، تو یہ بتاؤ کہ منی کے ایک قطرے سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے، کیا اسے عورتوں کے رحم میں لڑکے یا لڑکی کی شکل و صورت تم بناتے ہو یا ہم ہی اسے انسانی صورت دیتے ہیں اور اسے زندگی عطا فرماتے ہیں۔ جب ہم بے جان نطفے کو انسانی صورت عطا کر سکتے ہیں تو پیدا ہونے کے بعد مر جانے والوں کو زندہ کرنا ہماری قدرت سے کیا بعید ہے۔ آگے آیت نمبر 60 اور 61 دیکھتے ہیں۔ نحنو ہم، قدرنا ہم نے مقرر کر دی، بینکم تمہارے درمیان، الموتا موت، وا اور ما نہیں، نحنو ہم بمسبوقین پیچھے رہ جانے والے، الا پر، ان کے، نبدلو ہم بدل دیں، امثالکم تمہارے جیسے، وا اور ننشئکم بنا دیں تمہیں، فی میں ما لا تعلمون جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ ان 2 آیات کا با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ہم نے تمہارے درمیان موت مقرر کر دی اور ہم پیچھے رہ جانے والے نہیں ہیں، اس سے کہ تم جیسے اور بدل دیں اور تمہیں ان صورتوں میں بنا دیں جن کی تمہیں خبر نہیں۔ اب ان 2 آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ ہم نے تمہارے درمیان موت مقرر کر دی، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی حکمت اور مشیت کے تقاضے کے مطابق تم میں موت مقرر کر دی اور تمہاری عمریں مختلف رکھی، اس لیے تم میں سے کوئی بچپن میں ہی مر جاتا ہے، کوئی جوان ہو، کوئی بڑھاپے اور جوانی کے درمیان عمر میں، اور کوئی بڑھاپے تک پہنچ کر مر جاتا ہے۔ الغرض جو ہم مقدر کرتے ہیں وہی ہوتا ہے، اور ہم اس بات سے پیچھے رہ جانے والے بے بس نہیں ہیں کہ تمہیں ہلاک کر کے تم جیسے اور بدل دیں اور تمہیں مسخ کر کے بندر، سور وغیرہ کی ان صورتوں میں بنا دیں جن کی تمہیں خبر نہیں۔ جب یہ سب ہماری قدرت میں ہے تو تمہیں دوبارہ پیدا کرنے سے ہم عاجز کس طرح ہو سکتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان
کو موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اور کسی کے لیے یہ ضروری نہیں کہ بڑھاپے میں ہی موت کا شکار ہو، بلکہ بڑی جوانی اور متوسط عمر میں بھی موت اپنے پنجے گاڑ سکتی ہے، اور اس کے لیے کوئی جگہ بھی خاص نہیں بلکہ کہیں بھی آ سکتی ہے۔ اس سے کسی صورت فرار ہونا بھی ممکن نہیں، نیز کسی کو بھی اس بات کی خبر نہیں کہ اس کی موت کب اور عمر کے کس حصے میں اور کہاں پر آئے گی۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت نیک اعمال میں مصروف رہے، اپنی لمبی عمر پر بھروسہ نہ کرے اور آخرت کی تیاری کسی بھی وقت غفلت نہ کرے۔ آگے آیت نمبر 62 دیکھتے ہیں۔ واہ اور لقد ضرور بے شک علم تم نے جان لی، نشآت الاولی پہلی پیدائش، فلولا پھر کیوں نہیں، تذکرون تم نصیحت حاصل کرتے، اور بے شک تم پہلی پیدائش جان چکے ہو تو پھر کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ اس آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اور بے شک تم پہلی پیدائش جان چکے ہو، ارشاد فرمایا کہ تم اپنی پہلی پیدائش کے بارے میں جان چکے ہو کہ ہم تمہیں عدم سے وجود میں لائے ہیں، تو پھر اسے سامنے رکھتے ہوئے دوسری پیدائش کے متعلق کیوں غور نہیں کرتے؟ جو رب تعالیٰ پہلی بار تمہیں عدم سے وجود میں لا سکتا ہے، تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوسری بار زندہ کرنے پر بھی یقیناً قادر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ہاشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بندے پر انتہائی تعجب ہے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دیکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک کرتا ہے۔ اس بندے پر انتہائی تعجب ہے جو پہلی بار کی پیدائش کو دیکھنے کے باوجود دوسری بار کی پیدائش کا انکار کرتا ہے۔ اس بندے پر انتہائی تعجب ہے جو موت کے گیڑ لینے کو جھٹلاتا ہے، حالانکہ وہ دن رات مرتا اور زندہ ہوتا ہے۔ اس بندے پر انتہائی تعجب ہے جو ہمیشگی کے گھر یعنی جنت کی تصدیق کرنے کے باوجود دھوکے کے گھر یعنی دنیا کے لیے کوشش میں مصروف ہے۔ اس بندے پر انتہائی تعجب ہے جو اتراتا اور فخر و غرور کرتا ہے، حالانکہ وہ نطفے سے پیدا ہوا، پھر وہ سری ہوئی لاش بن جائے گا، اور اس دوران اس پر کیا بیتے گی وہ اسے معلوم ہی نہیں۔ آگے آیت نمبر 63 اور 64 دیکھتے ہیں۔ واہ اور لقد ضرور بے شک علم، آیت نمبر 63 ہے۔ افارأیتم تو بلا بتاؤ، جو ما تحرثون تم کاشت کرتے ہو، تم کیا تم تزرعونہ اگاتے ہو اسے، ہم یا نحنو ہم، نحن زارعون اگانے والے ہیں، کیا تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ تو بلا بتاؤ تو کہ تم جو بوتے ہو یا تم اس کی کھیتی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں۔ تو بلا بتاؤ تو کہ تم جو بوتے ہو، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے حشر و نشر پر اپنی قدرت کی ایک اور دلیل بیان فرمائی۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو، تم اس کھیتی میں غور کیوں نہیں کرتے جسے تم زمین میں کاشت کرتے ہو؟ کیا تم اس کی نشو نما کر کے کھیتی بناتے ہو یا ہم ہی اسے کھیتی بنانے والے ہیں؟ اور اس بات میں کوئی شک ہی نہیں کہ اگرچہ زمین میں بیج ڈالنا تم لوگوں کا کام ہے، لیکن اس بیج سے بالی بنانا اور اس میں دانے پیدا کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے اور کسی کا نہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ بیج سے فصل پیدا کرنے پر قادر ہے تو وہ تمہاری موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ آگے آیت نمبر 65 دیکھتے ہیں۔ لو اگر نشاء ہم چاہتے،
لجعلناہ تو ضرور کر دیتے اسے حطامن چورا چورا گھاس فظلتم تفکہون پھر تم باتیں بناتے رہ جاتے انا بے شک ہم لمغرمون ضرور توان بے شک ہم پر ضرور توان پڑ گیا مغرمون توان پڑ گیا بلکہ نحنو ہم محرومون بے نصیب رہے اگر ہم چاہتے تو اسے چورا گھاس کر دیتے پھر تم باتیں بناتے رہ جاتے کہ ہم پر توان پڑ گیا ہے بلکہ ہم بے نصیب رہے. اب ان 3 آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں. اگر ہم چاہتے تو اسے چورا گھاس کر دیتے. اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے لطف و رحمت سے اس کھیتی کی نشوونما کرتے ہیں اور تم پر رحمت کرتے ہوئے اسے تمہارے لیے باقی رکھتے ہیں، ورنہ اگر ہم چاہتے تو زمین میں جو بیج تم بوتے ہو اسے پوری طرح پھلنے پھولنے سے پہلے ہی چورا کر دیتے تو کسی کام کا نہ رہی. پھر تم حیرت زدہ اور نادم و غمگین ہو کر یہ باتیں بناتے رہ جاتے کہ ہمارا مال بیکار ضائع ہو گیا بلکہ ہم اپنے رزق سے محروم رہے. آگے آیت نمبر 68 اور 69 دیکھتے ہیں. افرأیتم تو بلا بتاؤ الماء پانی الذی جسے تشربون تم پیتے ہو کیا انتم تم انزلتموہ تم نے اتارا اسے من المزن بادلوں سے ام یا نحنو ہم منزلون اتارنے والے ہیں. تو بلا بتاؤ تو وہ پانی جو تم پیتے ہو کیا تم نے اسے بادلوں سے اتارا یا ہم ہی اتارنے والے ہیں. ان 2 آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں. تو بلا بتاؤ تو پانی جو تم پیتے ہو، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا تم نے اس پانی پر غور نہیں کیا جو تم زندہ رہنے کے لیے پیتے ہو اور اس سے اپنی پیاس بجھاتے ہو. کیا تم نے اسے بادل سے اتارا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ ہم ہی اپنی قدرت کاملہ سے اسے اتارنے والے ہیں. اور جب تم نے یہ جان لیا کہ ہم ہی اس پانی کو نازل کرنے والے ہیں تو صرف میری عبادت کر کے اس نعمت کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے اور دوبارہ زندہ کرنے پر میری قدرت کا انکار کیوں کرتے ہو. آگے آیت نمبر 70 دیکھتے ہیں. لو اگر نشاء ہم چاہتے جعلناہ تو کر دیتے بنا دیتے اس پانی کو اجاجن سخت کھارا فلولا تشکرون پھر کیوں نہیں تم شکر ادا کرتے. اور اگر ہم چاہتے تو اسے سخت کھاری کر دیتے پھر تم کیوں شکر نہیں کرتے. اس آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں. اگر ہم چاہتے تو اسے سخت کھاری کر دیتے. ارشاد فرمایا کہ اگر ہم چاہتے اس پانی کو سخت کھاری کر دیتے اور ایسا ہو جاتا تو تم نہ اسے پی سکتے تھے نہ اس سے شجرکاری اور کھیتی باڑی کر سکتے تھے. تم پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے تمہاری معاشی بہتری تمہارے فائدے اور پینے کے لیے میٹھا پانی نازل فرمایا اور تمہیں نقصان سے بچانے کے لیے کھاری پانی نازل نہ فرمایا. تو پھر تم اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کے احسان و کرم کا کیوں شکر نہیں کرتے. یہ تھی ہماری آج کی آیت نمبر 70 تک سورہ واقعہ کی.